اللہ رب العزت کا کلام فرما رہا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی
دنیا کی یہ زندگی صرف دھوکے کا سامان. آپ اس کو یوں سمجھیے آج رومی کی زبان میں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیوار کے اوپر دھوپ کو دیکھا، دھوپ کا سایہ پڑ رہا ہے، دیوار چمک رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اس دیوار کی اپنی روشنی ہے، شاید یہ اس دیوار کی اپنی چمک ہے. لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب وہ دھوپ چلی گئی، سایہ آ گیا، وہ پہلی والی روشنی، وہ پہلی چمک دمک، وہ سب کی سب ختم. مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس کو اصلی نہ سمجھ، اس کے دھوکے میں نہ آ. یہ ایک آخری چیز ہے، تمہیں اصلی نظر آ رہی ہے اور تیرا یہ ایک غلط گمان ہے. اصل یہ ہے، اصل یہ نہیں ہے. اصل وہ ہے جو تم نے دیکھی نہیں ہے اور جس کی تیاری کے لیے تمہیں اس جہان میں بھیجا ہوا ہے، وہ ہے عالم آخرت. اور مزید دیکھیں قرآن میں سورہ حدید میں پوری دنیا کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا. اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. فرمایا کہ دنیا والوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے. لعب اور لہو دونوں کھیل ہوتی ہیں، لیکن لعب وہ کھیل ہوتا ہے جو بچے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اور لہو وہ کھیل ہوتا ہے جو بڑے ہو کر لوگ کھیل کھیلتے ہیں. آپ بچے گراؤنڈ میں کھیل کھیلے یا بڑے بازار گھر میں کھیل کھیلے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی، یعنی جو غفلت کی زندگی ہے وہ کھیل. دنیا کی زندگی کسی جگہ پر بھی تماشا لگتا ہے، کہیں گراؤنڈ میں میچ ہوتا ہے، بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر وہ گراؤنڈ کی چمک رہتی ہے، تھوڑی دیر اس کا ہجوم اور رش رہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خاتمہ ہوتا ہے، بے روزہ ہوتا ہے. جی یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے. اللہ رب العزت ہمارا یہ کھیل کود ہے اور سرکار نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفت کطالب باقیہ. فرمایا یہ دنیا غار ہے، یہ دنیا غار ہے. غار کی قریب رہنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے. کیوں جی؟ کوئی اگر ادھر دربار کو مرا پڑا ہو تو ہم پاس سے گزر جائیں گے، بلکہ ہم آگے نام جا کے پتہ رکھ کے گزر جائیں گے، یاد سے مل آئے. سرکار ہمارے یہ دنیا غار ہے، کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی مضبوطی اور پیداری نہیں ہے. ایک دن ایک کتاب میں نے عربی کی شعر والی کھولی، اس کے تیسرے چوتھے صفحے پر یہ شعر لکھا تھا: انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت. یہ دنیا فانی ہے، اس کو دائم سمجھنے والے مبارکہ نہیں، اس دنیا کو دوام کبھی بھی حاصل نہیں. انما الدنیا وما فیہا کمثل العنکبوت. فرمایا یہ دنیا اور سامان دنیا، اس کی کیا پیداری ہے؟ اس کی اتنی پیداری ہے جتنا مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہے، اگر کوئی بچوں کی ہاتھ لگاتا ہے تو جالا نہیں. یہ دنیا جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں، حقیقت ایسی ہے. جی سلطان محمود غزنوی نے یہ بہت بڑا محل تیار کیا. محل تیار کرنے کے بعد دوستوں کو خوشی کی دعوت دی. جو بھی بندہ آیا ہر ایک نے اس محل کی تعریف کی. لیکن ایک بندے نے کہا سارے تعریف بیان کرنے والے ہیں، میں اس کی تعریف نہیں بیان کرتا، میں اس کی مذمت بیان کرتا ہوں. کہا وہ کیسے؟ اس کا کیا اس کا عیب ہے؟ اتنا بڑا محل بن گیا ہے، ہر طرف چمک ہی چمک ہے. فرمایا سب سے بڑا عیب اس میں یہ ہے کہ بنانے والے نے سدا اس میں
اوپر جو ہے وہ راحت کرنا شروع کر دی. آپ اسی کے اوپر لیٹ گئے. جب اٹھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بدن نبوت پر کچھ چٹائی کے نشانات دیکھے. عرض کی میرے آقا ہم غلام کس لیے ہیں؟ آپ ہمیں حکم فرماتے ہم آپ کے لیے پرسکون بستر بچھاوا کر دیتے. سرکار نے فرمایا عبداللہ ہمیں اس دنیا سے کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے مسافر خانہ ہوتا ہے. اگر ایک بندہ سفر کرتے کرتے مسافر خانے میں جا کے اسٹے کرتا ہے, وہاں وہ رکتا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا سدا اس کے وہاں ٹھہرے رہنا ہے. وہ ایک نشان منزل ہے, مقصود منزل نہیں. مقصود منزل مسافر کا آگے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے. ہر مومن کے ذہن میں ہے یہ دنیا یہ ایک نشان منزل ہے. مقصود حیات آخرت ہے, مقصود منزل آخرت ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, ہماری دنیا تمہارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. سرکار فرما رہے ہیں ادھر تم جتنے کام کرو گے, عبادت میں گزارو گے, جتنا کچھ اچھے کام کرو گے, اچھا وقت صرف کرو گے, قیامت والے دن کوئی نیکیاں تمہارے سامنے دنیا ہوتے آئے جی. اب یہاں اگر کچھ نہیں کرو گے تو پھر یہ اس دنیا کی زندگی کی مثال برف کی طرح ہے. برف پگھل رہی ہے, اس کے پگھلنے سے پہلے اگر کوئی بندہ کنٹرول کر لیتا ہے, اس کو توڑ کے شربت بنا لیتا ہے, اس کو توڑ کے کسی اور مفید کام میں استعمال کر لیتا ہے, پھر اس برف کا فائدہ ہے. لیکن اگر برف کو دیکھتا رہا یا برف کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے اوپر رکھے رکھا, وہ پگھل جائے گی, وہ کسی کے کام نہیں آئے گی. دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ دنیا مردار ہے, اور اس سے دل لگانے والے, اس کو چاہنے والے ایک ہے زندگی گزارنے. وہ تو ہم سارے اس میں زندگی گزارنے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب دنیا بری چیز ہے. دنیا کے اندر تو کعبۃ اللہ بھی ہے, دنیا کے اندر تو مسجد نبوی اور مسجد حرام بھی ہے, دنیا کے اندر تو ایسی پیاری پیاری مساجد بھی ہیں. دنیا ذاتی طور پر بری نہیں ہے. دنیا بری اس کے لیے جو اس دنیا میں آ کر برا ہو گیا, جس نے اپنے دل کو غافل کر لیا, جس نے اپنے دل کا اور اپنا مطمع نظر کا فقط اس دنیا کو جان بنا لیا. فرمایا اس کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے, اور وہ کتا ہے. اس دنیا کا چاہنے والا وہ کتا ہے. ذرا غور کرے, مردار. سرکار نے فرمایا دنیا مردار ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے چاہنے والے پتے ہیں جی, اس کی چاہنے والی چیزیں. مردار کوئی چیز جب ہوتی ہے تو پتے اوپر آتے ہیں, پتے اس کو تتر بتر کرتے ہیں جی. لیکن سرکار نے کبا نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا اس کے چاہنے والے کتے ہیں. ذرا غور کرنا, توجہ کی ضرورت ہے. اس کے چاہنے والوں کو کتا کہا, کبا نہیں کہا. اس لیے کبا بھی چیز کو کھاتا ہے, کتا بھی چیز کو کھاتا ہے, لیکن کبا جو کھاتا ہے وہ اگر جتنا بھی کھا لے چاٹ لے وہ ہڈی نہیں کھاتا. لیکن کتا جب کھاتا ہے سارے کا سارا جانور کا پرندے کا حصہ کھا جاتا ہے, حتیٰ کہ ہڈی کو بھی کھانے کی کوشش. فرمایا دنیا کا جو چاہنے والا ہے, دنیا کا جو طالب ہے, وہ تو بالکل یوں چاہتا ہے کہ مکمل اس کے ساتھ میں دل لگا کر اس دنیا کا بن جاؤں. سلطان غالبین, سلطان غالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا نچوڑ نکالا, اور یا کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ ایک پورا خلاصہ ہے. ان کے اشعار میں ایک ایک بات کا نچوڑ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دنیا زن ہے پلیتی کتنی مل مل ہوتے ہوئے. یہ دنیا زن ہے پلیتی کتنی مل مل ہوتے ہوئے. طالب عالم فاضل گوشے بہ بہ ہوتے ہوئے. جدے گھر وچ بہتی دنیا ایک پل سکھ نہ سوتے ہوئے. جدے گھر وچ بہتی دنیا ایک پل سکھ نہ سوتے ہوئے. جنہیں چھٹی دنیا کبھی چڑھ ہوتے. فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا, اس کے پیچھے بندہ دوڑتا ہے, اتنا اسے چاہتا ہے, اتنا
جتنا اس کے قریب ہوتا ہے، جیسے عورت کے ماہواری کا کپڑا ہوتا ہے، اب پلیتی اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اب اس کو مل مل کے وہ عورت صاف کرتی ہے، رگڑ رگڑ کے بار بار صابن لگاتی ہے، پھر وہ صاف ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کی جو چاہت ہے اس کے پیچھے لوگ یوں لگے ہوئے ہیں کہ بالکل اس کے ساتھ چمٹ چکے ہیں، اور فرمایا بڑے بڑے عالم فاضل دلانے والے بظاہر عالم فاضل وہ دنیا کے کونے میں بیٹھ کر وہ روتے ہیں، وہ شاید یہ کرتے ہیں کہ ہم فکر آخرت کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت میں فرمایا کہ دنیا کے چاہنے والے ہیں، اور فرمایا کہ جس کے گھر کی دنیا بہت ہوگی نا، ایک پل اس کو سکھ کے نیند نہیں آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری ملک بڑے بڑے اقتدار والے غریبوں کا خون چوسنے والے یہ رات سکون کی نیند سوتی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ دنیا چلی جائے نہ روزہ نظر آتا ہے نہ کچھ اور نظر آتا ہے، خون کی ناموس کا مسئلہ ہو، کوئی یہ لاہور نہیں بھرا جاتا، کوئی کراچی نہیں بھرا جاتا، لیکن جب دنیا کی یہ کرسی چلی جائے تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم دنیا کے ہیں، ہم آخرت کے نہیں۔ آخرت والے جو ہوتے ہیں وہ حضور کے غلام ہوتے ہیں، وہ دنیا کے جانے کا کبھی غم نہیں کرتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا اگر دنیا چلی جائے غم نہ کرنا۔ دنیا کی بڑی قابل غور حدیث ہے، توجہ سے سنو۔ فرمایا دنیا اگر چلی جائے غم نہ کرنا، کیونکہ یہ دنیا 6 چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ دنیا 6 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور 6 کے 6 کوئی پیدار نہیں، 6 کے 6 سے کوئی ولیوں نے اتنا پیار نہیں کیا، کوئی نبیوں نے اتنا پیار نہیں کیا۔ فرمایا وہ کیا؟ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہیں محدودات، کھانے پینے والی چیزیں، جی کچھ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ بھائی وہ تو رکھ کے بول کر تصویر کا سواب ہے، محدودات کھانے پینے والی، کھانے والی جی گوشت کھا لیا، یہ دال کھا لی، فروٹ کھا لی، کوئی اور چیز کھا لی۔ کچھ چیزیں ہیں دنیا کے اندر، بھائی حدیث پاک کا تباؤ سے سن پیسے آپ نے میں نے تو لینے سے مسئلہ نہیں، لیکن آپ حدیث پاک تو اس طرح کے جگہ لگاتے رہیں گے مزہ نہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر کچھ 6 چیزیں، کچھ معقولات ہیں لوگ کھاتے ہیں، اور کچھ مشروبات ہیں لوگ پیتے ہیں، اور کچھ ملبوسات ہیں لوگ ان کو لباس بناتے ہیں، اپنے اوڑھتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو خوشبویات ہیں، خوشبو ہے، کستوری ہے، عطر ہے، کچھ اور کچھ سواریاں ہیں جی، مرکبات کہتے ہیں سواری، اور کچھ عورتیں ہیں جن کو بندہ نکاح کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں؟ 6۔ نمبر 1 کھانے والی چیزیں، نمبر 2 پینے والی چیزیں، نمبر 3 پہننے والی چیزیں، نمبر 4 خوشبوئیں، نمبر 5 سواریاں، اور نمبر 6 وہ عورتیں جن کو ہم گھر میں نکاح کر کے لاتے ہیں۔ یہ مولا کرام نے پوری دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ دیکھیں ذرا غور کریں، توجہ آپ نے کرنی ہے، ہمارا تکنے والا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، ہم 6 پیریڈ روزانہ پڑھانے والے ہیں، 5-6 گھنٹے بولنے والے ہیں، ہماری گھنٹہ سب ڈے گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف آپ توجہ کریں۔ جو کھانے والی چیزیں ہیں نا، معقولات، مولا کرام نے فرمایا سب سے لذیذ اور میٹھی چیز کھانے والی کیا ہے؟ فرمایا وہ شہد۔ کیا ہے؟ شہد۔ آج کل تصویر ملنا ہی کوئی نہیں، دنیا کے نام بڑے پیار کی علامت یہ ہوئی کہ شاید تصویر ملنا ہی نہیں جی، 2 نمبر مل گئے، 1 نمبر کے دلدار ملے گا تو پاڑا کہیں گے سارے 1 نمبر ہے، بار بیکری کی بھی لکھن کے من غش شکل ہے سمجھنا جس نے ملاوٹ کی وہاں میں سے کہاں یا چیز لکھی ہوگی مسلمان ہو کے سب سے زیادہ اس دکان میں ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دے دیں گے،
یہ دنیا دھوکہ ہے، ہمارا حیات دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو سب سے بہترین سب سے میٹھی چیز کیا ہے جی؟ شہد۔ اور فرمایا شہد کس سے پیدا ہوئی؟ مکھی کی قے سے شہد پیدا ہوتا ہے، مکھی کی قے سے۔ میں نے آپ کو کہا کہ بولنا تصویر کا کام دیتا ہے، کس سے پیدا ہوا جی؟ مکھی کی قے سے، مکھی کی قے سے۔ یہ سب سے کھانے والی چیزوں میں سے دور صحابہ میں اور بادشاہوں میں یہ چیز رہی ہے، اور حضور نے فرمایا کیا ہے کہ شفا ہے القرآن والعصر، دو چیزوں میں شفا ہے، قرآن میں اب شہد۔ اب کیا ہے اس کی؟ مکھی کی قے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ پینے والی چیزیں۔ پینے والی چیزیں کیا ہے؟ پانی ہے، سب سے بہترین پانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے روٹی کے بغیر گزارا جاتا ہے، پانی کے بغیر گزارا، پانی کے بغیر گزارا۔ اور گائے کے نام داتا حضور جیسی ہستی ہے، دریاؤں کے پاس جا کے کیوں کرتے تھے؟ عورتوں کے پاس کیوں نہیں کرتے تھے؟ اور بھائی اگر یہ بات سچی ہوتی تو آج کل کئی جماعتوں نے بسترے اٹھائے ہیں، کھانے پینے کی ایش مستی کے سامان اٹھائے ہیں، تو پھر تو گائے کے نام کو چلا کسی ہوٹل کے پاس کاٹنا چاہیے نا۔ پھر دریا کے کنارے میں کاٹنا، جنگلوں میں کاٹنے کا کیا مقصد؟ اور یا کرام کا نظریہ یہ تھا کہ پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج شہر کے ساتھ کر لیتے کتنے کتنے مہینے بندہ روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی اگر نہ ہو تو اس کے بغیر نہ جینا ہے نہ مرنا ہے۔ پانی نہیں ہوگا تو مجھے تو غسل نہیں کیا جا سکتا، پانی نہیں ہوگا تو جنازہ پڑھنے والا غسل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا مولا کائنات نے کہ دوسری چیز کیا ہے جی؟ دوسری چیز کیا ہے جی؟ اور پانی کی کیا تمیز ہے؟ انسان بھی پیتا ہے، حیوان بھی۔ پانی کی کیا ہے؟ انسان بھی پیتا ہے، حیوان کو پانی نہ ملے وہ بھی تڑپتا ہے، انسان کو نہ ملے وہ بھی تڑپتا ہے۔ اس میں کیا اختیار ہے؟ یہ تو دنیا کی حقیقت بیان ہو گئی ہے نا۔ اور تیسری چیزیں کیا ہے جی؟ ملبوسات، جن کو ہم نے بات کیا۔ فرمایا سب سے بہترین اعلیٰ شاندار لباس کس کا ہے؟ ریشم کا۔ اور ریشم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیڑے سے۔ ریشم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیڑے سے۔ ریشم کی کون سی کیڑے سے؟ کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ کھانے والی، پینے والی، اور تیسری اور چوتھی سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ سب سے بہترین کسم جی حضور نے فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے وہ کیا ہے؟ کستوری۔ کستوری ہے۔ کستوری کی کیا تعریف ہے؟ کستوری کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میرا پہلا میرا رکاج جمع ہوا خون، اس سے کستوری پیدا ہوتی ہے جی، سامنے لگا رہے ہیں۔ اچھا باقی چیز کون سی ہے جی؟ آج تک تو ہم بات ہو گئے دور کے جی دور صحابہ میں آنا سواری گھوڑا ہوتی تھی جی۔ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں بھی گھوڑے جاتے تھے، جنگ بدر ہوئی تو ذکر ملتا ہے اتنے گھوڑے تھے، فلان اتنے گھوڑے تھے، فلان گھوڑا آنا سواری ہوتی تھی، گھوڑا ادنا گھوڑی کا کیا کرتے ہیں؟ اچھا جو گھوڑا ہے آنا سواری ہے، لیکن کیا ہے؟ گھوڑے کے اوپر ہی چڑھ کے ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو بھائی گھوڑے کے اوپر، کافر گھوڑے کے اوپر چڑھ کے مومن کو قتل کرے گا، مومن گھوڑے کے اوپر چڑھ کے تیر چلائے گا، کافر کو قتل کرے گا۔ گھوڑا کیا ہے؟ اس کے ذریعے جانیں جاتی جی۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ سارے شخص سے بیٹھے بہت کوشش کرنے کی جی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ عورت جس کو ہم پیار کرتے ہیں۔ فرمایا عورت کتنا میک اپ کرتی ہے، غیر کرے تو میک اپ حرام ہے، کیونکہ آپ کو دوسرے کے نکاح میں آ گئی ہے۔ اب شرم جس کے نکاح میں آ گئی اس کی امانت ہے، اب اس کا مال استعمال کر کے غیر کرے بیوٹی پارلر میں جائے گی، میک اپ کرے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گی، لہٰذا حرام ہے۔ فرمایا بیوی
وقت پہ جا کے دیا تم سمجھو کہ بہت لذت والی چیز ہے ہم مستری کریں، جی ہم مستری کریں گے اولاد پیدا ہوگی. ہم مستری کیا ہے؟ ایک پلیت کی دوسری پلیت سے ملتی ہے، ایک شرکا دوسری شرکا سے. مولا کائنات نے فرمایا یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، چیزیں دیکھو ان میں پیداوار کیا ہے. اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما کے اپنے غلام کو فرمایا کہ بھائی پانی لے آؤ اور شہد لے آؤ، پانی لے آؤ اور شہد لے آؤ. جب وہ غلام پانی اور شہد لے کے آیا، آپ منہ کے قریب کرنے لگے تو ساتھ ساتھ نہ پانی پیا نہ شہد پیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، زار رونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے پوچھا یار غار سے، یا امیر المومنین وجہ کیا ہوئی؟ غلام نے پانی اور شہد لایا، آپ کے مانگنے پر لایا، لیکن آپ نے منہ کے قریب کیا اور پھر آپ نے نہیں کیا. یار غار نے فرمایا میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی چیز جاتی ہے حضور ہاتھ مارنا شروع کر پھر آگے چلتے ہیں، پھر آگے پھر ہاتھ مارنا شروع کر. میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، بار بار اس کو ہاتھ مار کے دور کرتے کیا ہو رہے ہیں؟ پاک نے فرمایا وہ دنیا تھی جو میرے قریب آتی ہے میں اسے دور کرتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا میں نے دنیا کو کئی مرتبہ قرار دی ہے، پھر کبھی ماننے کی کوشش جی پھر دور کرتا. سرکار نے جب یہ فرمایا آج پھر مجھے کوئی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ شہر کی عیش پرستی ہے، لذت ہے اپنے نفس کو، جی یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیوں، یہ اپنے نفس کو جو ہے ایک لذت دینے کے مطابق ہے. یہ دنیا میں پانی ہے. حضور نے فرمایا من احب الدنیا در الآخرہ ومن احب الآخرہ در الدنیا. فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے پیار کریں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت سے پیار کریں گے. فرمایا جس نے جتنا زیادہ دنیا سے پیار کیا اتنا زیادہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے دنیا میں رہ کر جتنا آخرت سے زیادہ پیار کیا اتنا اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. فرمایا اب فیصلہ تم کر لو، دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، اس فانی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، اس فانی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرو. اس لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی، کبھی حضور کے پیچھے جیل کے اندر جانا پڑے گا. یہ قید خانہ ہے. اور جنت کی وہ نعمتیں جو آگے اللہ نے سرکار کے صدقے رکھی ہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی دل میں ان کا کھٹا نہیں پیدا ہوا. ٹھیک اللہ کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے دنیا اور آخرت میں عمار فی الآخرت من خلاق، اس کے لیے آخرت میں حضور نے فرمایا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں جو وہ کام کرے گا دنیا اس کے لیے جنت ہے. آج تک آپ دیکھ لیں جی، آج تک آپ دیکھ لیں دنیا کا بڑے سے بڑا کافر دیکھ لیں. کبھی آپ نے سنا یار بڑے سے بڑا بیمار ہو گیا، اس کا سر چکراتا ہے، اس کا جسم درد کرتا ہے، وہ اسمان میں داخل ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، بلکہ ہار جیسے بےمان گستاخیاں کر کے بھی انشاءاللہ قریب آپ سے جنت ہوں گے. لیکن ابھی تک وہ تکلیف نہیں جو مومن کو ہوتی ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے. کافر کے لیے دنیا جنت ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کافر کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آخرت میں کافر کے لیے کوئی نقصان نہیں. اللہ کافر جہاں دنیا میں عیش پرستی کرے گا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں کچھ حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. جی یہاں تک کہ اتنی عیش پرستی اللہ اس کو دے گا، اتنی عیش پرستی، یہ کسی بات کو سمجھ لو، اتنی عیش پرستی اللہ کافر کو دے گا، کوئی چاہت اس کی دنیا کی ایسی نہیں
کرے گا میں یہ چیز کھا لوں دنیا میں یہ چیز پی لوں، اللہ اسے کھانے کی بھی دے گا، پینے کی بھی دے گا، لیکن وہ اس کو اتنی تکلیفیں دے گا، اتنی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، حتیٰ کہ اس کا اگر ایک گناہ بھی باقی رہ جائے گا نا، اللہ میرے بار بار دنیا کی تکلیف میں مبتلا کرے گا، جب اس تکلیف میں وہ صبر کرے گا اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا اور پاک صاحب بنا دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت ابو العیش سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ان کی آسمان میں آپس میں ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے پہلے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فلاں یہودی کی موت آنے والی ہے، یہ مچھلی تم فلاں شہر سے لے جاؤ، وہ یہودی مرنے والا ہے اور اس کے ایک جو دریا ہے مچھلی کوئی نہیں، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں دریا تو ہے لیکن مچھلی کئی جگہ دریا میں مچھلیاں نہیں ہوتی، لیکن اس یہودی نے چاہت کی ہے کہ مجھے مچھلی مل جائے، میں مچھلی کھا کے دنیا سے اللہ اس سے کافر سے یہودی سے ایک نیکی ہو چکی ہے اور آخر میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ ایک جب مومن ہوگی آپ سے کیا کرے گا، آپ کافر کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، اس کی وہ چاہت میں نے تم سے پوری کرانی ہے، وہ چاہت پوری ہو جائے گی، اس کی ایک نیکی کا وہ اللہ وہ فرشتہ جاتا ہے مچھلی کو اٹھا کے وہاں کا جو دریا ہے اس کے اندر پھینک دیتا ہے، وہ مچھلی دریا کے اندر تیرتی ہے، چکر لگاتی ہے، اس یہودی کا کوئی چاہنے والا سیر کرتے 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 دیکھتا ہے وہ مچھلی دریا کے اندر نظر آ رہی ہے، وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پکڑ کے لاتا ہے اور اسے اس کی ایک بات اور دوسری طرف مومن ہے، ایک مومن زیتون کی چاہت کرتا ہے، جاتا میں دنیا سے جا رہا ہوں اس نے زیتون پھیلا، زیتون قرآن کی زیتون پھیلا، اب زیتون اس کے پاس لایا جاتا ہے، اس کے پاس لایا ایک گنا اس کا باقی ہے، باقی اس کی ساری زندگی نہیں گئی، اب زیتون اس کے سامنے لایا جاتا ہے، جی وہ فرشتہ لا کے زیتون رکھتا ہے، تھوڑا ہاتھ کی طرف ہونے لگتا ہے، زیتون سارا ڈولتا ہے، جب ڈولتا ہے تو صبر کرتا ہے اللہ کو حضور نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بندہ کیا سمجھے کہ میں دنیا کا صدر بن گیا، میں دنیا کا وزیر اعظم بن گیا، میں نے تو بہت بڑی راہ حاصل کر لی ہے، صدارت میں وزارت میں کوئی راہ ہے راہ حضور کی غلامی، راہ حضور کے ساتھ وفا کرنے میں ہے، جفا کرنے میں نہیں ہے، وفا کرنے میں ہے، وقت جب گزر جاتا ہے تو بندہ پھر پچھتاتا ہے، لیکن بندہ جب حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اس پر کرم کرتا ہے۔ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم سارے الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں جی، اور خوش نصیب ہے، مطلب جیل میں یہ میرا بیٹا ہے طالبان 2 مہینے لگاتار تاریخ کا پہلے کیس کو جیل کے اندر رہتا ہے، حتیٰ کہ پچھلے سال اس کا صدر کی کیس ہو گئی، اللہ کا شکر ہے میرا 37واں مسلح ہے کہ تاکہ کچھ صدر نہیں ہوا، اس کا پچھلے سال 5واں تھا یا 6واں تھا مس ہو گیا، اس سال اللہ کا شکر ہے سنان، تو یہ جب 2 ماہ گزر رہا تو ان کا قسمت کی بات نہیں، ہماری زندگی گزر گئی، حضور کے پیچھے ہمیں جیل میں جان نصیب نہیں ہوا، اس کی اپنی قسمت ہے کہ 2 ماہ جیل میں گزار کے آ گئے، اس کے نام پر ان کے نام پر قیامت پر دن شفاعت کرائیں، کسی دنیا دار کی غلامی نہیں آئے گی کام، آج دنیا داروں کو پیسے چاہیے، پیسے دے کر سارا کچھ مینار پاکستان کو دیا جا سکتا ہے، آج تم غریب کو پکڑو اس کو 10,000 تمہیں دیں گے، بشرطے کہ مینار پاکستان فلاں دن فلاں ٹائم پہنچے گا کہ نہیں؟ کیوں بھائی پہنچے گا کہ نہیں؟ اور بھائی غریب پہنچے گا کہ نہیں؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ دل برائے مینار پاکستان کو بھر دینا، یہ تو ہمارے بزرگوں کی جانے کی شان ہے، ان کی زندگی کی کیا شان ہے تو ہم بتا رہے ہیں،
ایک وہ ہے جو بن جاتے ہیں تو کوئی دعوت میڈیا پہ نہیں دیتے، ایک درویشی کی زندگی ہے، دنیا پوری دنیا کے کونے کونے سے آتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور ایک وہ ہے کہ کرسیاں خالی پڑی ہیں، کنجریاں ڈانس کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے فرق تو ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھا اور دنیا کی دغا بازی کو بھی سمجھا۔ اللہ کریم نے پھر یہ مقام ہوگا جی۔ اگر وزارت کی کچھ حیثیت ہوتی، بادشاہ کی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رہے جی، ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، سارے کی گھر کو نہیں بنایا، کسی نے کہا بھی گھر کو نہیں بنایا، زمین ہے منصب میں خود بنایا، فرمایا پہلے انجام دیکھ لیا ہے کہ دنیا والوں کا کیا انجام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں اللہ کریم نے بڑی دنیا عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں بڑی دنیا عطا فرمائی جی، کتنی اللہ نے دنیا عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں، اوپر سے پرندے کھائے، ایک دن دو کر چار کر جناب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا دنیا بری نہیں ہے، دنیا کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، دنیا کی محبت دل میں بسا لینا جو ہے وہ بڑا بری چیز ہے۔ حضرت غوث صاحب کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، اگر شریعت مہیا اجازت دیتی تو میں اپنا کرتا پردہ آگے سے ہٹاتی، آپ دیکھتے کہ اللہ نے کتنا مجھے غیر معمولی حسن دیا ہے، لیکن شریعت کی پابندی ضروری ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت میں رہ کر زندگی گزارنے کے پابند ہیں۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں، کہا پوچھو، کہا میرے دل میں نا ایک دن تھوڑی سی کسی غیر آدمی کی محبت پیدا ہو گئی، میرے شور کو پتا چلا، شور نے مجھے طلاق دی۔ حضرت غوث کے آدمی ہوش، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، اللہ والے بھی اس دنیا میں زندگی گزار کے گئے، لیکن ان کی زندگی اور ہماری زندگی کے بیچ آسمان کا فرق ہے۔ حضرت غوث آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں نا، اتنی مرید بیٹھے سارے، تھوڑی دیر کے بعد واقع ہو گیا۔ ایک مرید نے کہا حضور یہ کیا؟ ایک عورت آئی، خاتون آئی، آپ کی مرید نہیں آئی، مسئلہ اس نے پوچھا، آپ بے ہوش ہو گئے، یہ کیا؟ فرمایا مسئلہ یہ پوچھا کہ میرے دل میں اگر غیر کی جو ہے ایک دن محبت آ گئی، شور نے مجھے طلاق دے دی۔ حضرت غوث اعظم کا ذہن دوسری طرف چلا گیا کہ یہ دل جو ہے یہ تو ہمارے اللہ کی محبت کے لیے بنے، یہ ہمارے دل تو اللہ کی محبت کے لیے بنے، لیکن وہ مالک کتنا کریم ہے، کبھی مال کی محبت آتی ہے، کبھی اولاد کی محبت آتی ہے، کبھی جائیداد کی محبت آتی ہے، لیکن وہ شور کی طرح طلاق نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا جا تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا، تو میرا بندہ نہیں، میں تیرا معبود نہیں، پھر بھی کہتا تو میرا بندہ ہے، واپس آ جا، توبہ کر لے، آ جا واپس آ جا، توبہ کر لے، التائب من ذنب کا من لا ذنب لہ، توبہ کر لے گا یوں ہو جائے گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، واپس آ جا۔ ان خیر الخطائین التوابین، سرکار فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، واپس آ جا۔ بات یہ کر رہے تھے سلیمان صاحب کو اللہ نے بڑی دنیا دی تھی، ایک جا رہے ہیں جی، اگر ایک چلکی آپ کو حیات سلیمان کتاب علامہ نبیری کی عرض کرتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ کے گھر میں گئے نا، اللہ کے گھر میں جب حضرت سلیمان السلام گئے، اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں جب گئے نا، آپ نے 5000 گائے ذبح کی، کتنی جی؟ 20,000 بکریاں ذبح کی ایک چکر میں، اس شکرانے میں کہ اللہ کے گھر ہے۔ آج کوئی بادشاہ ایسا کرتا ہے؟ اور بادشاہ تو جاتی منگتے ہیں، دوسرے غریبوں کے خون چوسا ہوا مال ہے اس پہ جاتے ہیں، اس پہ واپس آتے ہیں، اس میں ان کی کیا بادشاہت ہے؟ یہ تو فقیری ہے، یہ تو کوئی امیری نہیں ہے، امیری تو سلیمان علیہ السلام کی۔ کتنی گائے جی؟ کتنی بکریاں؟ 20,000۔ کہنا تو آسان ہے 1 منٹ میں، لیکن اتنی گائے ذبح کرنا، اتنی بکریاں ذبح کرنا، اللہ کے نام پر اتنا کچھ لٹا دینا، یہ سلیمان علیہ السلام کا کام۔ جا رہے زوکر چاکر سب آگے نا، ایک پہاڑی آگے، اس میں کوئی درویش اللہ کر رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑا ہو تعظیم کے لیے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگا اس کو بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اللہ نے آپ کو بہت بادشاہ سے نوازا ہے، بہت مال دولت سے نوازا ہے،
آگے سے اللہ کے نبی کیا جواب دیا؟ فرمایا پوری دنیا کی بادشاہ ایک طرف اور تیرا یہاں جنگل میں سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیتا پوری دنیا کی بادشاہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ کا قربان. اتنی بڑی بادشاہ اتنی بڑی دنیا آپ کی نوکر جا کر اور آپ کہتے ہیں تیرے درویش گئے پر سبحان اللہ کہنا میری ساری بادشاہ پر غالب ہے یہ کیسے؟ فرمایا یہ دنیا کی بادشاہ فانی ہے ختم ہونے والی ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے لیکن جو تم اللہ کی عبادت کر لو گے سبحان اللہ کہہ لو گے وہ باقی ہے. جی جنرل جاولاک کا دور تھا جنرل جاولاک کا دور تھا وہ سلام جو بھی بادشاہ آتا ہے دعوت اسلام کرنا پھر بادشاہ یہ ہوئے کہ آپ کو ہوئے آج کسی کے لیے کون جگڑ رہا ہے کل کون جگڑے گا. جی جب وہ آیا تھا جنرل جاولاک دعوت اسلام کرنے کے لیے جی وہ آگے ساری دنیا میں آپ کھڑے ہو گئے کہ صدر موت کا دعوت جی ہوتا ہے کھڑے ہو گئے سب نے سلوک مارا صدر موت کا دعوت جی اللہ ایک درویش پرانی چادر اوڑھ کے سونے والا دربار کے پاس مست اللہ اللہ اس نے دیکھا ہوا تھا کوئی بڑا آیا ہے اس کے لیے لوگ کھڑے اللہ کی قدرت دیکھے تو سچے لوگ ہوتے ہیں نا خود چھپاتے ہیں دوسرے ان کے گھروں پہ چھوٹے نہیں وہ خود چھپاتے ہیں. جنرل جاولاک کے لیے سارے داتا دربار کے لوگ کھڑے ہوئے ایک درویش کھڑا نہیں ہوا. جنرل جاولاک ادھر سیدھا داتا حضور کی طرف جانے کے بجائے کدھر مڑ گیا داتا حضور کے غلام کی طرف اور اس نے کہا سانی کیا ہے السلام بادشاہ کتنی ہوگی آپ درویش نے وہ جواب جنگت جا دفعہ وسینا آرزی دنیا دے جے ٹٹو جنہ واسطے سے کدھر نہیں کھڑے ہوئے ساری سدا حکومت سارے دادا کی دے جانا کر رہے جیسے سکون سارا مانا چاہیے کیوں آ رہے دادا کیوں آ رہے ہیں بادشاہ کیوں آ رہے سلامی کرنے کے لیے سلامی دادا تو ہو رہی ہے پھر بادشاہ ہی ہو رہی ہے تو بادشاہ کی دادا ہو گیا نا وہ سارے میں سلامی کر رہے ہیں یہ آدمی ان پر یاد ہے لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے آج زور لگا کے آ گئے کسی طریقے سے بھی کل اتار دیے گئے چلے گئے حکومت ساری دادا کی ایسا چلے کل بھی ایسی آج بھی ہے جو آتا ہے کوئی جاتا ہے کہ نہیں بڑا کہتا لگتا ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے دادا تو کہتے آؤ بھائی آؤ میرے دعوت نہیں قدموں میں جاتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ آخرت والے لوگ ہیں تم دنیا والے لوگ ہو دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے یہ بقا کو سمجھنے والے لوگ ہیں تم فنا والے لوگ ہو یہ بقا والے لوگ ہیں لہذا تم آؤ اور ان کے قدموں میں چلو. اللہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بادشاہ تھے جناب ان کے کتوں نے بھی سونا پہنا ہوا تھا جب چلتے تھے روکر چاکر سب جس وقت بادشاہ رات کو جناب بڑے پرسکون بستر پہ لیٹ گئے آدھی رات ہوئی کچھ چلنے والا چھت کے اوپر دوڑا ٹک ٹک کی آواز آئی نرم بستروں سے ابراہیم ادب اٹھے اوپر دیکھا تم کون ہو؟ ہم حضور یہاں اونٹ کی تلاش کرتے رہے آدھی رات اونٹ تلاش کر رہے ہو کہا کہ آدھی رات اونٹ تلاش کرنا ہے تو بہت کہیں گلیوں کی تلاش کرو جنگلوں کی تلاش کرو یہاں بادشاہوں کی چھت کے اوپر اونٹ ملتے ہیں یہاں بادشاہوں کی چھتوں کے اوپر بنیادی رات ملتی ہے. جی آگے سے درویش دینا انہوں نے کہا اگر بادشاہوں کی چھتوں سے اونٹ نہیں ملتے نا تو نرم بستروں پر سو کر اللہ بھی نہیں ملتا. اگر یہاں اونٹ نہیں ملتے تو ان پرسکون بستر پر سونے والوں کو اللہ بھی نہیں ملتا. اللہ ملنے کے لیے پانے کے لیے پھر گاڑی کے کنارے پر دادا اس کو ڈیرا لگاتا ہے. یہ نہیں کہ بازاروں تارے آگے پیچھے نوکر چاکر پھر کیوں نہیں
اللہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر جب وہ رات آئی نا دل کی دنیا کو سب بادشاہ کو طلاق اور صبح اللہ نے جا کے قبرستان میں بیٹھ گئے. ہاں جو کیوں نہیں بیٹھے کہا یہی تو لوگ ہیں جو کسی کی عبادت نہیں کرتے, بادشاہ کسی کو معاف نہیں کرتے, ایک دوسرے کی عبادت کرتا ہے دوسرا پہلے کی کرتا ہے, وہ زندگی گزارتے ہیں. عبادت تو ایک دوسرے کا ہاتھ مارنا ہے, ہاتھ کر کی جو ہے وہ بندہ معاف نہیں کرتا. قیامت والے دن کی فرمائے گا آپ نے ہاتھ کا مہربان معاف کر سکتا ہوں, بندے کا ہاتھ معاف نہیں کرتا. جس کے ساتھ ظلم کیا ہے, جس کے ساتھ زیادتی کیا ہے, وہ میں معاف. شیخ سعدی نے فرمایا دو بندے ساری زندگی تلاش کر کر آپ کو نہیں ملے, 120 سال عمر ہو گئی. ایک وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی ہو اور پھر وہ غریب ہو کیا ہو, میں نے ایسا غریب پوری دنیا میں نہیں اللہ. پھر دوسرا وہ بندہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. ظلم کرے گا وہ فرض حکومت رہ سکتی ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں ظلم سے کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی. جو ظالم ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کے ظلم کا بدلہ آنکھوں سے اللہ دکھائے گا. جی اللہ حضرت خواجہ خواجہ بل حضرت ابراہیم بن ادم کا آپ دیکھیں, فقیر گلیشی آدمی بادشاہ کو طلاق دے دی, اللہ کی شان. پھر کیا ہوا اس کے بعد میں یہ کیفیت ہوئی, کوفے سے چل کے حج کرنے کے لیے 14 سال میں اللہ کے حرم میں پہنچے. یا تو بغیر بیٹھنے 4 گھنٹے میں تک پہنچے. جی کیوں 14 سال میں حج کیا, ہر 2 رکعت ہر قدم پر 2 رکعت مالک کا شکرانہ مالک نے مجھے اپنے گھر تک پہنچایا. سلیمان صاحب اپنے دربار ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. جی حضرت ابراہیم بن ادم ایک روحانی طور پر شکرانہ ادا کرتے ہیں, ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. 14 سال میں اللہ کے حرم میں پہنچ کر حج کرتے ہیں. پھر دنیا کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, حج کر کے آتے ہیں واپس, پھر درویشی ایسی اپناتے ہیں دریا کے کنارے پر تیرا لگا دیتے ہیں, اپنے پھٹے پرانے کپڑے سوئی کے ساتھ سلائی کر دیتے ہیں. ایک وزیر پاس سے گزرتا ہے, کہتا ہے ابراہیم بن ادم تم تو بادشاہ تھے, اتنے بڑے تم بادشاہ تھے, سارے شاہ مال چھوڑ کے اس میں کیا پڑا ہے, جو دریا کے کنارے پر تم نے ڈیرا لگا لیا, دنیا کو چھوڑ کے دریا کے کنارے پر ڈیرا لگا لیا. فرمایا تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں کیا پتا, وہ سوئی تھی نا جس کے ساتھ پرانے کپڑوں کو دیوان لگا رہے تھے, ابراہیم بن ادم نے وہ دریا میں دی. اس وزیر کو کہا کہ میرا وزیر رہا ہے نا, آپ اس کو دریا سے نکال کے ابراہیم بن ادم تمہاری عقل ٹھکانے ہیں, دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کوئی واپس لا سکتا ہے؟ دریا کی پانی تو یعنی ہوتی ہے, وہ تو آگے گزر جاتی ہے, میں کیسے جاؤں؟ کہا تم نہیں لا سکتے نا, تو جس رب کا نام لینے کے لیے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی محبت کو ترجیح دی ہے, دیکھو وہ ہمارا رب کیا کرتا ہے. سمندر کی مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, سونے کی سوئیاں لا کے ابراہیم جی ایک وہ ہے انوی واہ لیکن اس واہ کا جو مزہ ہے نا وہ ہا ہا کا مزہ ہے, جو واہ کا مزہ ہے نا وہ ہائے ہائے کا مزہ نہیں, ہائے 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 ہے وہ مزہ نہیں, جو واہ کا مزہ. اللہ اکبر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مرید تھے, جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے. اور یار سنیے ہم تو دنیا بدل گئی, نالے مزاج ہو جاتے ہیں, کس سے گانے شہر کی ساری زندگی گانے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بیعت ہے, حضور بابا فرید کو تم شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت ابراہیم بن ادم کی سلسلہ چشتیہ کے عظیم بادشاہ تھے. اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلاس فیلوں کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں ایک دکان آ گئی سونا تیار کرنے والے, آپ اس کو جیولرز کہہ دیں, دکان آ گئی. انہوں نے
جو گزر رہے تھے کلاس فیلو، ان کا وہ دکاندار جاننے والا تھا، ان کا جاننے والا تھا. اب کیا ہوا، اس نے اپنے کلاس فیلو کی دعوت دی، یار آؤ ادھر کے سونے کا کام سیکھو، سنیارے بن جاؤ گے. جی سنیارے بن جاؤ گے، کل سونا بناؤ گے، خود سونا تیار کرو گے، تمہارے گھر میں سونا تیار ہوگا، اس سے بڑھ کر تمہیں ہمیں کیا چاہیے. جی وہ جناب سارے ادھر رہ گئے. خواجہ صاحب نے کہا نہیں یار مجھے دنیا سے محبت ہے، کیا کرنا ہے سونے کو کیا کرنا چھوڑو، میں سونا مطلب سونے کا ہنر سیکھنے کے بجائے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی غلامی جاتی چلے گئے. بابا حضور کی غلامی میں آ گئے. 40 دن گزرے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی کلاس فیلو سونے کا کام سیکھتے، کوئی سونے کی چیز بنا کر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس لائے. دیکھیں 40 دن آپ ہمارے ساتھ گزارتے، آج سونا بنانا سیکھ رہے تھے، آپ نے وہ چھوڑ دیا سونا بنانا اور ایک بابے کے پاس آ گئے. یہ بات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ السلام تک پہنچی. اللہ آپ نے فرمایا نظام الدین ادھر آؤ، جاؤ بیٹھ جاؤ. استنجا کے لیے ڈھیلے الفاظ ہوئے. کیا جی پرانا بات کرتے ہیں جی، یہ بات روز بھی ہمارا بڑا میرا ترقی ہے. سرکار کی سنت ہوتی تھی، بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے، سارے معاملات پیٹ کے سارے کچھ ہو جاتے، نہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا، کوئی اور معاملات ہوتے. ٹھیک پھر ہم نے گھر میں بنائی، انہوں نے کہا میں تو بیٹھ جاؤں تو میری خدائی کی توہین ہوتی ہے، گھر کے اندر ہی بنائی، بیماریاں چھوڑ دیا کچھ سارے کام کیا. ٹھیک آگے صاحب آگے صاحب دنوں کیا محبوبی ہے جو کہا بابا حضور نے نظام بیٹھ سے ڈھلے لے آؤ، استنجا کے لیے ڈھلے لے آؤ. حضرت کے خواجہ نظام الدین اولیاء جاتے ہیں، جس ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں سونا جاتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ میں وہ ڈھیلا نہیں آتا، وہ سونا بن کے آتا ہے. پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بتایا کلاس فیلو کو تم نے 40 دنوں میں سونا بننا سیکھا ہے. ٹھیک یہ دیکھو یہ کیا جس کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتا ہے. فرمایا بابا حضور نے فرمایا نظام الدین سمجھے ہو کیا ہوا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھے ہو. تم ہاتھ لگاتے ہو ڈھیلے، میری صحبت کا اثر ہے کہ ڈھیلے سونا بن جاتے ہیں، اور سونے کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہوتا. لہذا دنیا کی محبت دل سے نکالو، جو تو استنجا کرنے کے لیے قابل نہیں ہے. اگر ذرا بھی دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی، سرکار فرماتے ایک مکھی کے مچھر کے پر کی برابر کی اللہ ذرا کام کرتا. اگر ذرا بھی اس کی کوئی حقیقت ہوتی، اگر ذرا بھی اس کے کیا کہتے ہیں کہ اچھے اثرات ہوتے، پھر فرمایا کہ ایک مکھی کا جو پر ہے، ایک اونٹ، پھر ایش پرستی کا کافی بنا جی. اس لیے بھائی یہ دنیا فانی ہے، جتنی زندگی گزر جائے لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کی نیکی بھی گزر گئی، خوش نصیب وہ ہے کہ جس کی روح مضبوط ہو گئی. جی ایک مزدور یا مستری تیسری منزل پہ دھوپ پہ کھڑے ہو کر سارا دن وہ پانی پی پی کر گزار دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اور ایک بندہ جیسے بڑا روزہ رکھ لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر اسی مزدور کو تم ایسے کے سلال کی بہت زیادہ اس کو عادت نہ ہو نہیں لگی، وجہ کیا؟ اس کی روح کمزور ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے نیک کاموں سے، نیکیوں سے. ٹھیک ایش پرستی سے روح جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. جتنے نیک کام بندہ کرے گا اتنی زیادہ، جیسے حضور نے فرمایا جتنا تم آخرت سے محبت کرو گے اتنا دنیا سے دوری ہوگی، آخرت اللہ کا حکم ملے گا. جی فرمایا دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ باقی ہے. اللہ کریم
اب ظاہر ہے کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، معمولات مشروبات آ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، توجہ آپ کی ادھر جائے گی۔ اس لیے حضور کا جو فرمان ہے، شاہ وزیر محدث دیر بھی فرماتے ہیں جہاں حدیث بیان کرو یہ سمجھو کہ سرکار اس محفل میں موجود ہے، اس لیے اس کے مطابق اس محفل کا ادب ہو، اس کے مطابق اس کا احترام ہو۔ جی جب تک آپ کی توجہ ادھر رہی ہم حاضر رہے، اب وہ کھانے پینے کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہے، اب ہمیں اجازت